بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ کویت آنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں ہیں، کویت آنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کو ویزا مل جاتا ہے تو ویزے پہ بہت امپورٹنٹ چیزیں وہ دیکھنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ نام ایک یا دو نام ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی کا نام قاسم علی ہے، یا کسی کا نام جو ہے امجد علی ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستان میں تو دو نام چلتے ہیں۔ پھر یہاں پہ کویت میں آ کے اگر آپ کے دو نام ہے، قاسم علی یا امجد علی یا عمر زمان یا عمر زمین، ایسا کوئی اگر نام ہے تو پھر اس کے ساتھ فادر کا نام ایڈ کیا جاتا ہے کویت کے اندر بھی، اور بہت مختلف کنٹریز کے اندر بھی۔ اب میں بات کروں گا کویت کے حوالے سے کہ کویت میں جیسے کہ ہمارے میڈیکل پروفیشنلز آ جاتے ہیں، ان کو ویزا پاکستان میں مل جاتا ہے، اور ویزے کے بعد جب وہ یہاں پہ لینڈ کر جاتے ہیں تو ان کو اس چیز کی سیویریٹی کا پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز میں ایک نام لے لوں گا، اگر کسی کا نام جو ہے عمر زمین ہے، یہ ریسنٹلی ہمارے ایک کلیگ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا تھا، اس کا نام عمر زمین ہے، ٹھیک ہے، اور فادر کا نام جو ہے محمد کریم ہے۔ اب کویت کے اندر جیسے وہ آیا، اس کے انٹری ویزا پہ جو انٹری ویزا ہوتی ہے، جو پیپر ویزا ہے، اس کے اوپر اس کا نام عمر زمان لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عمر زمان اور عمر زمین میں کافی ڈفرنس ہے، یہ نام بالکل چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کنڈیشن میں جب اگر آپ کسی بھی ملک میں چلے جاتے ہیں، اسپیشلی کویت میں آپ لوگ آ جاتے ہو، اور آپ کے نام میں یہ اسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، زمین اور زمان، اس میں بہت ڈفرنس ہے۔ تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ دوار جوازات جو کہ سالمیہ بلاک 6 کے اندر ہے، وہاں پہ امیگریشن آفس ہے، وہاں پہ آپ لوگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ اپنا پاسپورٹ، اپنا جو انٹری ویزا ہے، اس کو لے کے آپ اپنے کریکٹ نام کو وہاں بتا دیں کہ میرا نام یہ ہے، اور انٹری ویزا پہ میرا نام یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ وہ ریسیپشن کے سائڈ پہ کچھ رومز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ آپ کے لیے ایک پیپر بنا لیں گے، اور جب وہ پیپر بنا لیتے ہیں تو وہاں کے جو مدیر ہوتا ہے وہ اس کو سائن اور اسٹیمپ کر کے جو اس کی فیسز یا چارجز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں سے لے لیتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے تب کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی اگر فنگر پرنٹ نہیں ہوئے، جیسے آپ لوگ انیشل آ جاتے ہو، انیشل میں آپ لوگ فنگر پرنٹ نہیں کیے آپ لوگوں نے، اور آپ کے نام کا جو ایشو ہے وہ اسی ٹائم پہ آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ لوگ وہاں سے دوار جوازات میں جو امیگریشن آفس ہے سالمیہ بلاک 6 میں، سٹی سینٹر کے برابر میں، تو وہ نام آپ کا وہ چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ کا جو پیپر آپ کو ملے گا، اس میں اوپر انہوں نے مینشن کیا ہوگا کہ یہ اوپر جو نام ہے یہ غلط ہے، یہاں سے اس نام سے چینج کر دے، دوسرے باکس بنایا گیا ہوگا، جیسے میں پیپر میں شو کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو اسی طریقے سے وہ چینج نام کے لیے آپ کو پیپر دے دیں گے۔ پھر جب آپ لوگ جائیں گے فنگر پرنٹس کے لیے، تو فنگر پرنٹس کے لیے جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ اپنے اوریجنل پاسپورٹ اور وہ پیپر جو آپ کو دوار جوازات سے ملا ہے، امیگریشن آفس سے ملا ہے، وہ آپ ان کو دیں گے۔ آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ آپ کا نام جو ہے وہ انٹری ویزا پہ غلط تھا، اور یہاں پہ آپ لوگوں نے صحیح کروایا ہے، تو یہ چیز کمپیوٹر میں ایسا لکھ دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا صحیح نام وہاں پہ لکھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے پریفر نہیں کرتے، بس جان چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نام ہے جیسے بھی ہے۔ اب اگر آپ کے فنگر پرنٹس ہو گئے اور غلط نام سے آپ کے فنگر پرنٹس ہو گئے، تو اس کے لیے پھر بہت ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے غلط نام سے انٹری ہو گئی، فنگر پرنٹ آپ نے کر لیے، اپنے اقامہ کے لیے اپلائی کر لی، اقامہ آپ کا آیا، اقامہ جیسے آپ کا آ جاتا ہے، اقامہ پہ آپ کا نام جو ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ پھر دو چیزیں ہوتی ہے، ایک نام کی جو غلطی ہوتی ہے وہ
عربک میں جو نام لکھا ہوتا ہے، اردو کے طریقے سے عربک میں جو نام لکھا ہوتا ہے، اگر اس میں غلطی ہے تو پھر ایک بڑا ہیڈک ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو دوار جوازات جانا ہوتا ہے، پہلے اپنی ویزا کو آپ لوگوں نے کینسل کرنا ہوتا ہے، کینسل کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے لیٹر بنانا پڑے گا، اور لیٹر بنانے کے بعد جو ہے آپ کو دوبارہ فنگر پرنٹ کرنی پڑے گی، اور دوبارہ سے یہ پورا پروسیس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر انگلش میں جو تھوڑے بہت نام کا مسٹیک ہوتا ہے تو وہ آپ جو ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اگر آپ پہلے سے کر لے تو کوئی جو ہے آپ لوگ کے لیے مصیبت نہیں بنے گی۔ پھر ایک چیز اور بھی ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر میں آپ لوگ کو ایک اور مثال دے دوں، فار ایگزامپل ایک بندے کا نام ہے عمر زمین، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو اقامہ اگر آ جاتا ہے یا انٹری ویزا جو ہوتا ہے، انٹری ویزا پہ اگر عمر زمین اور ساتھ میں والد کے نام کا جو کریم ہے وہ لکھا ہوا ہے، عمر زمین کریم، ٹھیک ہے، یہ عربک میں لکھا ہوا ہے۔ اور انگلش میں اگر انہوں نے لکھا ہے کہ عمر زمین محمد، تو یہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا نام جو انٹری ویزا پہ ہے عربک اور انگلش دونوں میں سیم ہونا چاہیے، اور اکارڈنگ ٹو آپ کے پاسپورٹ کے حساب سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ نام جب لکھا ہوا آتا ہے انٹری ویزا پہ تو اس کے ساتھ فادر کا نام بیچ میں یا آخر میں ایڈ ہوا ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ نارمل ہے، یہاں پہ یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ میرا نام جلال الدین ہے اور فادر کا نام میرا محمد گل ہے، تو یہاں کے حساب سے انہوں نے میرا لکھا ہے جلال محمد گل الدین، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فادر کا نام اگر بیچ میں ایڈ ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے کولیگز اور دوست احباب یہ میسج کرتے ہیں کہ ہمارے نام تو ایسے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے ہمارے فادر کا نام ایڈ کیا ہوا ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ ڈیٹیل میں یہ بات اس لیے ڈسکس کر لی کہ بہت سارے جو ہمارے یہاں پہ پاکستان سے ہمارے کولیگز آتے ہیں، ورکرز آتے ہیں یا میڈیکل پروفیشنلز آتے ہیں، ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس میں نام غلط ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اقامہ کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں، اقامہ کے بعد وہ سول آئی ڈی کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں، جیسے وہ سول آئی ڈی اگر بن کے آ جاتی ہے اس پہ نام غلط ہوتا ہے یا اقامے پہ نام غلط ہوتا ہے تو ان کو پورا پروسیس جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں کویت میں لینڈ کر جاتے ہیں، آپ اپنے پاسپورٹ اور اپنی انٹری ویزا کے نام کو دیکھیں، اگر انٹری ویزا کے نام میں غلطی ہے، ٹھیک ہے، زمین کی جگہ زمان لکھا ہے یا احمد کی جگہ محمد لکھا ہوا ہے یا محمد کی جگہ محمود لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ انیشل ڈیز میں بیفور فنگر پرنٹس جو ہے آپ لوگ جسے بسمہ کہتے ہیں یہاں پہ فنگر پرنٹس کو، اس سے پہلے کرے تو آپ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو کہ بہت سارے دوستوں کو یہ مسئلہ جو نیو آتے ہیں ان کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر لی کہ اگر کسی کا بھی یہ مسئلہ ہو تو سالمیہ کے اندر دوار جوازات کے پاس جو امیگریشن آفس ہے، جوازات آفس ہے، وہاں سے آپ لوگ کو لیٹر ملے گا، اور وہ پھر جب آپ فنگر پرنٹ کے لے جائیں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو شو کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی انٹری جو ہے وہ صحیح نام سے ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔